इमामुल अंबिया
سید الاولین والآخرین، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس مبارک بابرکت ساتھ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے دے اندر تمام مسلمانوں زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے دا ہتھیار دعا ہے۔ دعا ہی عبادت ہے۔ نماز پوری دی پوری اول تو لے کر کے آخر تک دعا ہے۔ الغرض کے انسان کو ترجمہ آتا ہوئے اس کو پتہ لگے کہ میں اللہ دے نال گفتگو کر رہے ہیں، اللہ دے گلوں میں کی منگ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر دے بعض اوقات ایسے نے جنہاں دے اندر اللہ دعاواں قبول کر رہے ہیں۔ دعا دے ناقبول اندر شک کی گنجائش ہی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان تو لے کر کے اقامت تک درمیانی جو وقفہ ہے نا 15-20 منٹ دا یہ دعا دی قبولیت ہے۔ دوسرے نمبر دے نبی پاک نے فرمایا کہ جس وقت بارش برس رہی ہوئے نا اس وقت بندہ دعا کرے، اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لے۔ بعض اوقات ایسے نے جنہاں دے اندر دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ چند گزارشات تو احباب کے سامنے رکھنی نے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک سانو مستجاب الدعوات بنا دے۔ صحابی رسول نے آگے سوال کی تھا، اللہ دے پیغمبر میں ایسا عمل دسو میں جس نو کراں تے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا سوال بڑا تو اہم گیت ہے، حلال کمایا کر، حلال کھایا کر، اللہ تیریاں دعاواں قبول کریا کر۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری اللہ دعاواں قبول کرے، لیکن اللہ پاک نے کچھ شرطاں بھی رکھی ہیں۔ ان شرطاں کے مطابق بندے کو چلنا پے گا، عمل کرنا پے گا، پھر بندے دیاں اللہ دعاواں قبول کر لیں گے۔ تو سب تو پہلے نمبر دے آئی اللہ پاک نے قرآن دے غور کر۔ اللہ پاک نے نا جتھے روزیاں دے مسائل بیان کیتے نے، نال ہی اللہ پاک نے دعا دے بھی مسائل بیان کیتے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے روزے اور دعا نو آپس کے اندر جوڑ دیتا ہے، اور یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار بندہ روزہ افطار کر لگیا
دعا کرتا ہے اللہ پاک دی دعا نو قبول کر لیتا ہے۔ اس مناسبت نال محدثین نے یہ بیان کیتا ہے کہ اللہ نے روزے اور دعا نو آپس دے اندر جوڑیا ہے، یہ آپس اندر تعلق قائم کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پیارے نبی، میرے بندے تواڈے کولوں سوال کردے نے کہ دے متعلق اپنے رب دے متعلق سوال کردے نے۔ فرمایا میرے پیغمبر فَإِنِّي قریب، انہاں نوں دس دیو کہ اللہ تواڈے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک بھی تواڈے اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ تواڈے قریب ہے۔ حضرات محترم آئیے، اللہ باز اہل علم نے بیان کیتا ہے کہ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی اللہ پاک نو کہ بلایا کریے، اچھی آواز ماریے یا اچھے جے کسے پہاڑ تے چڑھ جائیے۔ نبی پاک خاموش ہو گئے، آسمان تو قرآن آیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر میرے بندیاں نوں دس دیو کہ تواڈا رب تواڈے قریب ہے۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعا کرنے والا جدو دعا کرتا ہے اللہ پاک وہ دی دعا نو قبول بھی کر لیندے نے۔ اللہ نال اللہ پاک نے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے شرطیں لگا دیتی ہے، اگر تسی دعاواں قبول کرانیاں نے تو سانو ایمان لے آنا پے گا، مومن بننا پے گا، ایمان والا بننا پے گا، پھر جا کر کے دعاواں قبولیت نو پہنچ جان گیا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماتے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا میرے بندے ہو تواڈے رب دا فرمانے فرمانے فرمایا استجب لکم، تسی اپنے رب نو پکاریا کرو، وہ دے اگے دعاواں کریا کرو۔ اللہ فرماتے نے میں تواڈیاں دعاواں قبول کرنا گا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا کہ جو لوگ میرے کولوں منگدے نہیں نے، میرے اگے جھولی پھیلاندے ہی نہیں، میرے اگے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، میرے کولوں منگدے ہی کوئی نہیں۔ دو معنی محدثین نے کیتے نے، ایک معنی ہے کہ اللہ دے کولوں منگنا، دوسرا معنی ہے کہ اللہ دی عبادت کرنا۔ جیڑا بندہ اللہ دے کولوں نہیں منگدا، اللہ دے اگے انکاری ہو گیا۔ دوسرا معنی ہو گیا اللہ دی عبادت نہیں کردا، آکڑیا پھردا ہے، تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، گھمنڈ کردا ہے، اپنے شباب نو دیکھ کر کے اپنی جوانیاں، اپنا مال، اپنا دھن، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ داراں مد نظر رکھ کے آکڑیا پھردا ہے، تکبر دی بیماری اندر مبتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ادا
میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ایک اور مقام اللہ پاک دے قرآن دا اللہ فرماتے نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر اور کائنات لوگوں مجبوراں دیاں سنن والا کون ہے؟ اللہ مجبور بندے تے بدیاں دیاں دعاواں کون سنے گا؟ اللہ پاک ہی سنے گا۔ بیماراں دیاں کون سنے گا؟ اللہ پاک سنے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ۔ ایک میرے گل یاد آئی، اللہ میں ایک واقعہ تانوں سناوا۔ اللہ مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے نے۔ اللہ والے گل سنی نا، بڑی محبت نال میری بات نو سوال کرنا۔ یہ حافظ صاحب بہت بڑے اللہ دے بڑی گزرے نے، انہاں دی کار چوری ہو گئی، اللہ گڈی چوری ہو گئی، دوست دا باپ آ گئے، انہاں دے سجن بیلی آ گئے، کہنے لگے حافظ جی آؤ نہ تھانے چلنے آ، پرچہ درج کرا دینے آ، تہاڈی گڈی چوری ہو گئی ہے نا۔ اللہ حافظ صاحب کی کہنے تسی انتظار کرو۔ اللہ علیحدہ ہو گئے نے، وضو بنایا، وضو بنان تو بعد علیحدہ کمرے دے اندر بیٹھ گئے تے اللہ دے کے آؤ بکا، یعنی اللہ دے کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے ربا گل سے درہی ہے نا، یہ میرے سجن دے بلی کہندے نے تھانے چلیے، میں تھانے جانا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سونیاں جے تو میریاں نہ منیاں تے پھر میں کہ دے اگے جا کے مناوا، میریاں نہ سنیاں تے پھر کون میریاں سنے گا؟ اللہ حافظ صاحب دعا کیتی جا رہے نا، دعا کرن تو بعد پھر سجن کہنے لگے آؤ چلیے تہاڈی گڈی دا پرچہ درج کرانے آ۔ فرمایا نہ مینوں جان دیاں لوڑاں کوئی نہیں، تھانیاں دے نالوں بھی ایک بڑی عدالت ہے، اس عدالت دے اندر میں اپیل دائر کر دیتی ہے، اللہ پاک میری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ کچھ دیر گزری ہے، آن والے ایک نے آ کر کے دروازے تے دستک دیتی، کہنے لگا حافظ جی تہاڈی گڈی مل گئی ہے تے گڈی دیاں چابیاں نے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اور بیمارو، لاچارو، مقروضو، پریشانو، آ جاؤ رب دے دروازے تے آ جاؤ، آ جاؤ اللہ دے گلو منگلو۔ ساری رات فیس بک چل دیئے، ساری رات نیٹ چلدا رہتا ہے، اے جدو رب گلو منگل دا ٹیم ہوندہ ہے تے نیندراں غالب ہو جاندیاں نے۔ اور سونیاں دیکھ نبی پاک دی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ رات دا آخری سا شروع ہو گیا، یعنی کہ اللہ وقت تہجد دا وقت ہو گیا، اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان دے آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بیمار بندہ آ جائے میرے کول، میں بیماریاں دے کولوں نجات دے دیاں۔ ہے کوئی بندہ مقروض آئے میرے کولوں منگے، میں انہوں قرضیاں تو نجات دے دیاں۔ ہے کوئی اللہ سفارش، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا بیماریاں دے اندر، جو قرضیاں دے اندر، جو پریشانیاں دے اندر مبتلا ہے۔ حضرات محترم پتہ کی لگا جدو منگن دا ٹائم آیا ہے ادو تیرے اوپر نیندراں غالب ہو گئیاں نے، جدو منگن دا وقت آیا ہے ادو تو اللہ خواباں دی دنیا دے اندر چلا گیا ہے، اللہ اکبر رنگینی دی دنیا دے اندر سیرا کردا پھرنا ہے۔ اللہ سونے ہو گل سنیا جے، یہ راتاں بڑیاں قیمتی جا رہیاں نے، یہ راتاں بڑیاں قدر والیاں نے۔ میں پچھلے جمعے اندر بھی عرض کیتا، خوش قسمت لوگ نے جو انہاں راتاں دیاں مل پان گے، چنگے بندے ہون گے جڑے انہاں راتاں دا قدر پا لین گے۔ وگرنہ یاد رکھنا بے روزے داراں دا بھی رمضان گزرے گا، روزے داراں دا بھی رمضان گزر جائے گا، رات نو مسلے تے
خلو کر کے رب نو منان والے دا بھی رمضان گزرے گا اور جڑے جناب بے فکری دی نگراں سوندے نے انہاں دا بھی رمضان گزر جائے گا لیکن کل قیامت والے دن بندہ کہے گا اللہ سنیا مینوں موقع مل جائے میں اور چنگے عمل کر کے آؤں گا اللہ اللہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعوه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللہ پاک نے غور مقام دے اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیا ادعو اللہ اپنے رب نو گڑ گڑا کر کے پکاریا کرو نا اللہ اپنے رب نو خفیہ بھی پکاریا کرو اللہ کلیاں بہ کے بھی اپنے رب کو منگیا کرو اللہ ادھے ایک قرآن واقعہ تو لے کے رکھا اللہ ایک اللہ کا پیغمبر ہے جہاں نام ہے جناب زکریا علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں جناب زکریا پیغمبر کا انداز ہے اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا حضرت زکریا پیغمبر اپنے رب نو نہایت ہی آہستہ آہستہ پکارن لگ کہہ لینا کیوں پہ پکار دینے اللہ اولاد کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے اولاد دیتی نہیں ہے اللہ فرماتے نے واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا بڑھاپا آگے آئے سر دیوال بھی سفید ہو چکے نے اور بڑھاپے دی حالت اندر اپنے رب نو پکاری جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پکاری جا رہے ہیں بعض محدثین بیان کر دینے ہیں کہ حضرت زکریا اپنے رب نو آہستہ آہستہ کیوں پکار دینے قوم کی آنکھے گی بڑھا ہو گیا تے ہن بھی اولاد پیا منگدا ہے سر دیوال چٹے ہو گئے تے اولاد پیا منگدا ہے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فرمایا اللہ سنیا میں بڑھا تے ہو گیا ہوں لیکن میں تیرا دروازہ تے چھڑیا کوئی نہیں سر دیوال سفید ہو گئے نے اللہ میری داڑھی چٹی ہو گئی واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا اللہ سنیا میں تیرا دروازہ تے نہیں نہ چھڑیا اللہ فرماتے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا اللہ فرماتے نے رشتہ داراں دے ڈر دی وجہ تو اللہ تنہائی اندر جناب زکریا نال اگلی گل بیان کی تھی فرمایا اللہ سنیا میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے اللہ نال فرمایا یریثنی و یریث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا فرمایا اللہ سنیا میرا وارث دے آل یعقوب دا وارث بنا دے پھر اس تو بعد اللہ دے پیغمبر زکریا دیاں دعاواں رنگ لے کر کے آئیاں التجاواں رنگ لے کر کے آئیاں آسمان تو میرے رب نے آواز دی تھی اللہ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا سونیا کاش تینوں قرآن دا ترجمہ ہوندا ہوئے کاش تینوں قرآنی آیات دی تفسیر دا پتہ لگے حضرت زکریا پیغمبر تو پہلے اللہ کتنے نبی گزرے نے جناب زکریا نے کسے دا وسیلہ نہیں پایا کسے دا ہاڑا نہیں پایا کسے پیغمبر دا ذکر نہیں کیتا بلکہ اللہ دے گلوں منگی جا رہے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا اللہ پاک نے فرمایا اپنے زکریا دی دعا قبول کر لیا اللہ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اللہ فرماتے ہیں اس
اساں کیا زکریا تینوں خوشخبریاں نے جناب یحییٰ دیاں اللہ تینوں بیٹا یحییٰ دے دیتا ہے اللہ اگلی آیات تے غور کریے اللہ فرماتے نے میرے زکریا تو بیٹا منگیا سا بیٹا دے دیتا ہے اسا تیرے پتر نبی بھی بنا دیتا ہے اللہ حضرات محترم منگنا چاہیے اپنے اللہ دے گولو اللہ دے کے جھولی پھیلایا کر اللہ دے دروازے دے آن کے بہ جایا کر اور کیا کر میرے ربا میں تیرے گولو منگا گا اور میرا دروازہ ہی کوئی نہیں میرا اور در ہی کوئی نہیں میں تیرے گولو شفاواں لینیاں نے میں مقروضاں قرضے میرے تو ہی دور کرنے نے میں بے اولادہ تو میرے دینیاں نے اللہ پاک نے انسان کو دے اشرف المخلوقات بنایا ہے سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے زمانے دے اندر قحط آ گیا حضرت سلیمان پیغمبر دعا واسطے نکل گئے طریقہ کارے ہوئی حدیث اندر جدو بھی بارش دی دعا کرنی ہو میدان اندر چلے جاؤ یا منبر تے میرے پیغمبر کھڑے ہو کے دعا کر دے حضرت سلیمان پیغمبر دعا کرنے دے لئی نکل پہنے آپ چلے جا رہے ہیں آپ نے دیکھیا کہ یہ ایک چیوٹی تے زبان حال نال کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک اللہم انا او میرے ربا میں بھی تے تیری مخلوقا اب بندے تے تیرے ہے ہی ہیں نے میں بھی تے تیری مخلوقا او تیرے پیرا تھلے مدیاں جان چیوٹیاں اللہ تیرے پیرا تھلے لتاڑیاں جان چیوٹیاں فرمایا اللہم انا خلق من خلقک اے میرے ربا میری پانی دیا ضرورتاں نے سلیمان پیغمبر کہنے لگے ساتھیاں نو آؤ واپس چلنے ساتھی کہنے لگے سلیمان پیغمبر دی بارش دی دعا نہیں کرنی فرمایا دعا ہو گئی نے چیونٹی نے دعا کی دیئے اللہ پاک نے بھی دعا نو قبول کر لے آئے حضرات محترم توجہ رکھنا میں سوال کرنا چاہنا اور چیونٹی دا عقیدہ دیکھ لے سلیمان پیغمبر موجود ہے لیکن سلیمان پیغمبر دے وسیلے نہیں پائے ڈائریکٹ چیونٹی نے آکھیا اللہم انا خلق من خلقک اے میرے ربا بارش پائے گا تے تو ہی پائے گا اگر بارش دی ضرورت تے تیرے حکم نالی بارشاں برسن لگ جان گیا اللہ حضرات محترم آئیے میں یہ ہوئی تو نگل سمجھا رہا سا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اپنے اللہ دے کلو منگیا کرو اللہ پاک توڑیاں دعاواں قبول کر لے گا اللہ اپنے اللہ نو پکاریا کرو توڑیاں پکارا اللہ قبول کر لے گا دو حدیث مبارکہ توڑے سامنے عرض کرا پھر اپنی بات کو ختم کرنے میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر اندر چلے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیان کر دے لے اللہ نبی پاک بدر اندر چلے گئے نا اور نبی پاک نے بدر اندر اللہ دیکھ کے دعا شروع کر دی دیا کبھی میرے پیغمبر مکے دے اندر تو نبی پاک اللہ دیکھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ سنیا مکے اندر دو چودری نہیں دے نا ایک مینو دے دے جڑا تینوں چنگا لگدا ہے میں دین واسطے لینے نے میں تیری توحید واسطے لینے نے اللہ پاک نے پیغمبر دی دعا کو قبول فرمایا حضرت عمر میرے پیغمبر دی دعا دا خبر بن کر کے آئے حضرت عمر میرے پیغمبر دی دعا دا جواب بن کر کے آئے اللہ حضرت محترم میرے پیغمبر بدر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہ 313 صحابہ دوسری روایت ہے کہ 319 صحابہ بدر اندر میرے پیغمبر دعا کر رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلم تعبد فی الارض میرے نبی دعا کی دی جا رہے ہیں بدر دی سرزمین تے نبی پاک دی کملی مبارک زمین تے گر گئی ہے سیدنا ابو بکر کے ہو کے عرض کرتے ہیں محبوب جی ہن بس کر دیو اللہ پاک نے تہاڈیاں دعاواں قبول کر لیاں نے حضرات محترم پتہ کی لگا نبی پاک منگدے نے تے اللہ دے کولوں پہ منگدے نے ولی منگدے نے تے اللہ کولوں پہ منگدے نے حضرات محترم منگنا تے
اللہ کو منگنا ہے التجاواں کرنیاں نے تے اللہ دے کولوں کرنیاں نے اپیلاں کرنیاں نے تے اللہ دے کے کرنیاں نے اللہ پاک نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اس بندے نال بڑا ظالم کیڑا ہوئے گا جڑا اللہ نو چھوڑ کر کسی اور دے کے التجاواں لے کر کے جائے کسی اور دے کے اپیلاں لے کر کے جائے فرمایا نہیں من لا يستجیب له الى یوم القیامہ اللہ دے علاوہ جنہوں پکارنا ہے اپنی مشکلوں واسطے اپنی پریشانیاں واسطے اپنے دکھاں دے حل واسطے بیماری تو چھٹکارے پاؤن نہیں اللہ اکبر قرضیاں تو نجات حاصل کرنے دے لئی اللہ فرماتے ہیں من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وہ کملیا جنہوں پکاری جانا ہے قیامت تک دنوں جواب نہیں دے سکیں گے اللہ پتہ کی لگائے التجاواں کرنیاں نے او دے کے جنوں موت نہیں آئے گی التجاواں او دے کے کرنیاں نے جنوں پریشانیاں آوندیاں ہی کوئی نہیں اپیلاں او دے کے کرنیاں نے جنوں کدی نیند آئی کوئی نہیں او کون ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنیا عقیدہ بنا لا تاخذ میرے رب دا نیٹ ورک کدی پیسی ہویا ہی نہیں ہے تیرے پیران دے موبائل بند ہو گئے تیرے پیران دیاں سیماں بھی بند ہو گئیاں تو نمبر ملایا اگو جواب آیا نیٹ ورک اللہ اکبر تیرے باپے دے نمبر دی شناخت نہیں کردا اور میرے رب دا دروازہ سونیا کھلا ہی میرے رب دا نیٹ ورک کدی پیسی ہوندا ہی کوئی نہیں تو سرائکی جو پکار تد تیری سنے گا تو پنجاب جو پکار تد تیری سنے گا تو عربی دے اندر پکار تد تیری سنے گا جیڑیاں بولیاں دے اندر بھی میرے رب نو تو پکار دا چلا جائے گا میرا رب تیریاں سنتا بھی جائے گا تے پوریاں بھی کرتا جائے گا اللہ 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 فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض اور کائنات دے لوگو میرا اللہ ہوئے جو حی القیوم ہے ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ قائم رہے گا نالی فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میرے اللہ نو کدی نیند نہیں آئی نیند تے دور دی گل ہے میرے اللہ دے اوپر اونگ بھی کدی نہیں آئی اللہ 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 حضرات محترم آئیے نا عقیدہ بنا کر کے لے جاؤ جدو بھی منگنا ہے اللہ دے کو منگنا ہے جدو بھی جھولیاں پھیلانیاں نے اللہ دے کے پھیلانیاں نے اللہ 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 میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنے والے بندے دی دعا اللہ قبول فرما لیندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد بندے دی اللہ دعا قبول کر لیندے نے ایک بندہ عمرہ بھی نہیں کر سکیا ایک بندہ جہاد تے بھی نہیں گیا نبی پاک فرماتے نے بیٹھا قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے ہیں قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور قرآن پڑھتے جو اللہ کو منگ لے گا اللہ وہی نو دے دے گا ویر جی قرآن نال یاریاں لگا قرآن نال دوستانہ لگا قرآن نال پیار پالے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر قرآن پڑھتا چلا جا تینوں منگن دی لوڑ نہیں پائے گی اللہ تینوں بن منگے عطا کر دے گا اللہ 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 میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے دے اندر جدو بندہ چلا جائے نا وہ تو ڈھیر ساریاں دعاواں کرنیاں چاہیے نے
لمبیاں دعاواں کرنیاں چاہیے نے فسجد وقترب تسی اپنے رب دے قریب ہونا چاہتے ہو تے سجدے زیادہ کریا کرو سجدے دے اندر لمبیاں دعاواں کریا کرو زیادہ دعاواں کریا کرو اللہ 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 لمبے سجدے کر لیا کرو لمبا قیام کریا کرو قیام تو بعد پھر رکوع کرنا ہے رکوع تو بعد لمبا سجدہ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں فرمایا جڑا بندہ سجدے دی حالت دے اندر جو دعا کرتا ہے اللہ پاک دی قبول کر لیندے نے لمبے سجدے اللہ 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 تیری زندگی ثواب دین گے لمبے سجدے تیری لئی نجات بن جان گے لمبے سجدے تیرے واسطے آسانیاں بن جان گے لمبے سجدے تیری رزق دے طرف فراوانی لے کر کے آن گے لمبے سجدے تینوں بیماریاں تو اللہ نجات دے گا لمبے سجدے کرنے کی وجہ تو اللہ پاک تینوں جنتیاں پہاڑا نصیب کر کے اللہ جہنم تو نجات دے گا اللہ اللہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله